بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا بہت بڑا گناہ ہے، انسانوں سے بھی بڑا گناہ، زمینوں سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ میں نے کیا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا، شراب سے بھی بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا، جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سا ایسا گناہ جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا، کائنات سے بھی بڑا؟ تو اس نے کہا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں نے ابو جہل کا ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ 14 سال بیت گئے۔ 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا، یہ میری پہلی اولاد ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی۔ بچی ہمیں بہت ہی پیاری لگتی۔ جب میں گھر جاتا تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جن کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ باپ کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے، لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ مکہ کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا؟ آج ہی میرے کارندے آئیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کل کو کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج ہی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج ہی اس کو ناطق کر دوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا، اس کو تیار کر دے، اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اس کی ماں نے تیار کیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک گدال جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھا لی۔ اس کی ماں کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس، یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا۔ وہ بچی کہتی ہے، ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا اور وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں قبر کھودتا تھا، وہ بچی کہتی تھی، ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔
وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے دوپٹے میں مٹی ڈالی اور میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں میری مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی، ابا جان، اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا، مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کرا کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روئے؟ اس لیے کہ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر رحمت تھے۔ پیارے نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچی کو اٹھا کر جب میں نے گڑھے میں رکھنے لگا، بچی رو پڑی۔ میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا۔ میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے، ابا جان، مجھے چھوڑ دیں، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی، جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی۔ میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ کیا میرے اس گناہ کی کوئی معافی ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گڑھے میں رکھا، اس دن سے روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے، ابا جان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور میں کہوں گی، باعظم قتلت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 40 دن ہو گئے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت دو عالم ہو، رحمت للعالمین ہو۔ اتنے بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرے بھائیو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی روتی تھی، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اسے قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر آج تو سچے دل سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی رحمت لایا ہوں کہ تو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دوں گا، اور یہ در آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں
کہ میری امت میں جو 2 بچوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں عورت کے لیے، بچیوں کے لیے، دکھی بچیوں کے لیے جو بے گور کفن قبروں میں اتار دی گئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔